جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اولاد اللہ بیٹا تیرا، غوث ہے اولاد اللہ بیٹا تیرا، بہت کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج محفل پاک جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انعقاد کیا ہمارے نوجوان کمیٹی غوث الورا نوجوان کمیٹی کے نوجوانوں نے، ہم مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور آج اس جلسے کی صدارت و سرپرستی محب مکرم حضرت علامہ قاری محمد صابر علی صاحب قبلہ مشاہدی فرما رہے ہیں، اور دیگر علماء و قراء و حفاظ جو میرے نور کا جلوہ فرما ہے، ہمارے محب مکرم اور مشفق و مہربان استاذ حضرت منشی مقلیدی صاحب قبلہ جو میرے نور پہ جلوہ فرما ہے۔ اس علاقے کے الحمدللہ اکثر و بیشتر تمام علماء کرام و حفاظ کرام ہمارے منشی جی کے اکثر و بیشتر شاگرد ہیں۔ حضرات میرے بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمارے منشی جی کے عمر میں کو عمر خضر بنا دے، مولا جتنے لوگ حاضر آئے سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کا محفل جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ کا جو انعقاد کیا گیا، کئی سالوں سے جشن غوث الورا کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ انہی تاریخوں کے اندر یعنی 11ویں والی شب میں بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں خراج عقیدت کو پیش کرتے ہوئے یہ تمام نوجوان کمیٹی کے لوگ مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا اس حقیر سے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرات آج کا محفل پاک اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ حضرات آؤ بغیر کسی تمہید کے، کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے؟ تو آؤ دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے جس نے دوستی رکھی، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے جس نے دشمنی رکھی، آپ دنیا میں شہنشاہ و بادشاہ بن چکے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال اسی پہ کہہ دیتے ہیں ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں، ماشاءاللہ کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات آؤ بغیر کسی تمہید کے میں اس حدیث پاک کو آپ کے ذہن و فکر میں اتاروں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے مومن کامل ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں اس کی جان، میں اس کی مال، میں اس کی اولاد، میں اس کی والدین، میں اس کے تمام دنیا والوں سے بھی زیادہ
میرے بزرگوں اور دوستوں، بغیر کسی تمہید کے سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں چلو۔ رب قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو فرما دیا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا سے بھی سب سے زیادہ، دنیا سے بھی زیادہ، لوگوں سے بھی زیادہ، اجزاء کرنا سے بھی زیادہ، جب سب سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرو گے تو تم کامل ایمان والے بنا دیے جاؤ گے۔ بلا شبہ میرے غوث اعظم سرکار نے اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے اجزاء کرنا سے بھی زیادہ، اپنے تمام بیوی بچوں سے بھی زیادہ، اپنے تمام رشتے داروں سے بھی زیادہ، جب سب کو ٹھوکر مار کے نبی سے محبت کیا تھا تو رب نے غوث اعظم بنا دیا۔ میرے رب نے عبد القادر کو غوث اعظم۔ میرے اور دوستو، یہی سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ابھی میرے بعد خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت جو اس وقت سکے رائے الوقت کی پہ چل رہے ہیں الحمدللہ پورے ہندوستان کے اندر، حضرت علامہ مفتی سہیل اختر صاحب قادری مرتضی علی بلورانی جو آرام گاہ میں آرام فرما، حضرت کا بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں میرے نور پہ تشریف لائیں گے، پھر اس کے بعد حضرت کا خطاب نایاب ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مجھے جو 25 یا آدھے گھنٹے ٹائم ملا ہے، 25 منٹ جو ٹائم ملا ہے، میں انہی باتوں میں، انہی چند منٹوں میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اصلاح معاشرہ کو گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ایک قوم مسلم کے نوجوانوں، آج ہماری حالتیں کیسی ہو گئی ہے۔ آج آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ جشن غوث اعظم میں شریک ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فیضان سے انشاءاللہ مستفیض کیے جاؤ گے۔ آج انہیں کے فیضان کو لے کر کے، ان کے پیغام کو لے کر کے آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لے جاؤ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے نوجوانوں کا حال اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم تو یہ سمجھتے ہیں کل 11ویں شریف ہے، اللہ کے نام سے کرارا 2000 کا 1500 کا مرغہ لا کر کے اللہ کے نام پہ ذبح کر کے غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں نیاز دلا کر کے فاتحہ دلا کر کے گوشت کو چٹ کر کے پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ہم بہت بڑے سنی بچاتے، بہت بڑے مسئلے کے جو سنی اہل سنت والجماعت کے بن جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ مرغے کھانا، نیاز دلانا، یہ سنیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ سنیت کی دلیل یہ ہے کہ میرے غوث سے دنیا کے اندر کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاری ہے، ہم بھی انشاءاللہ انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ میرے غوث نے دنیا کے اندر، میرے غوث نے دنیا کے اندر عبادت الہی میں راتوں کو گزارا ہے۔ میرے غوث نے دنیا کے اندر پوری رات تک 15 سال تک متواtir پوری رات قرآن کریم کا ختم فرمایا ہے۔ میرے غوث نے اسی دنیا کے اندر 40 سال تک عشاء کے وقت سے فجر کی نماز کو ادا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور دوستو، کہنے کو تو بہت سے لوگ ہیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں، لیکن مسلمان سنی عقیدہ مسلمان یہ ہے کہ وہ پورے طریقے سے جو مسئلے کے اعلیٰ حضرت پہ عمل کرے۔ کس طریقے سے میرے غوث اعظم سرکار نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر گزارا ہے، ہم بھی انشاءاللہ ان کے نقش قدم پہ چل کر کے ہم بھی اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور دوستو، جس شراب کو میرے نبی نے حرام قرار دیا تھا، جس شراب کو میرے رب نے قرآن کے اندر حرام قرار دیا ہے، آج ہم اپنے گلے بائیں پہ ہاتھ جھانک کر کے دیکھیں، اپنے سینے پہ ہاتھ دھر کر کے سوچیں، اپنے قوم کی اہلیت کو میں بتا رہا ہوں، آج یہ مسلمان یہ کہتے ہیں ہر جگہ ذلیل کیا جا رہا ہے، ہر جگہ مارا جا رہا ہے، ہر جگہ ستایا جا رہا ہے، ہر جگہ ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ اے قوم مسلم کے لوگ، جس دن تم نے شراب کو چھوڑ دیا، جس دن تم نے گناہگاری کو چھوڑ دی، جس دن تم نے حرام کاری کو چھوڑ دی، جس دن تم نے حرام کھانا چھوڑ دیا، اور جس دن تم بیدار ہو گئے تو
کر سکتی. دنیا کے کوئی آنکھ تمہارے، دنیا کے کوئی لوگ تمہارے پر آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتے. شرط یہ ہے کہ پکے اور سچے مومن بن جاؤ، پکے اور سچے نمازی بن جاؤ. حضرات یہی میرے غوث اعظم کا فرمان تھا، یہی میرے غوث اعظم کا پیغام تھا، یہی میرے غوث اعظم کا اعلان تھا. آؤ مسلمانوں، آج ہم اپنے نوجوانوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آج ہمارے نوجوان طبقہ جو کتنا بگڑ چکا ہے، کتنا خراب ہو چکا ہے، کتنے غلط راستوں پہ جا چکا ہے. اے قوم مسلم کے نوجوانوں، تمہیں ایک قوم، تمہیں ایک قوم ہو، تم میرے نبی کی قوم ہو، تم وہ مرد مجاہد ہو. اللہ اکبر کبیرہ کہ جب تم اپنے گھروں سے نکلا کرتے تھے تو راستوں پہ غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو یہ کہہ کے چھپایا کرتی تھی، اے بچوں خاموش ہو جاؤ، ابھی مسلمانوں کا گزر ہونے والا ہے، ابھی مسلمانوں کا قافلہ جانے والا ہے. آج حال کیا ہے کہ اگر داڑھی ٹوپی ہے ہماری سنوں کے اوپر تو اگر ہم کسی راستے سے گزر جاتے ہیں معاذ اللہ تو لوگ شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں. کتنا صرف کس وجہ سے صرف اس کی واحد یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے فرمان پہ اور رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. اس وجہ سے ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہم خار ہو رہے ہیں. اے میری قوم مسلم کے نوجوانوں، آؤ میں ایک روایت کو سناؤں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں چونکہ ابھی 4 منٹ باقی ہے جو مجھے ٹائم دیا گیا تھا. اے میری ملت کے نوجوانوں، چونکہ یہ میرے غوث اعظم کا مہینہ بھی ہے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو پیش کرنے کا جو ہم صبح پیش کرتے ہیں وہ آخری شب بھی ہے. اے بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں خراج عقیدت کو انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا. اے میرے ملت کے نوجوانوں، آج یہ نوجوان طبقہ ہمارا کتنا بگڑ چکا ہے، اگر اس کو بتایا جاتا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن قسم خدا کی نوجوانوں، جس دن ایک تو دنیا سے سب کو جانا ہے، کوئی آج جا رہا ہے کوئی کل جا رہا ہے، کوئی پرسوں جائے گا، انشاءاللہ سب کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے. لیکن یہاں سے جانے کے بعد جب من مٹی کے نیچے دھات کر کے مٹی دے کر کے جب لوگ واپس چلے آئیں گے تو اس قبر کے اندر نہ تو دنیا کو کوئی انسان کام آئے گا، اگر قبر کے اندر کوئی کام آئے گا تو تمہارے نامے اعمال نیک اعمال کام آئیں گے اور میرے مصطفیٰ کی محبت کام آئے گی. سبحان اللہ. میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کو بتاؤ آخری بات کو بتاؤ، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں. مزار میری آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، جبکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے تو میرے مصطفیٰ نے اپنے زمانے میں بھی تاریخ شاہد ہے کہ کچھ فوج کا دستہ دیا تھا، اس کا سپہ سالار بنایا تھا اور اس کے بعد میں رکھتا جب میری آقا کا ظاہری زمانہ ختم ہوا، حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا. حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کے فوج کے دستے دیے، پھر اس کے بعد فوج کا کمانڈر بنایا، چیف بنایا اور اس کے بعد ملک روم کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیا تھا. حضرات یہی خالد بن ولید ہے. جب غالباً ملک روم ہے حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے تھوڑے سے دستے کو لینے کے بعد 5000 مجاہدوں کو لیا تھا اور لینے کے بعد ملک کے اندر پہنچے تھے اللہ اکبر کبیرہ. رات شام کا وقت تھا، حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ قلعے کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اس کے بعد قلعے کے سامنے وہ تمام فوج اسلامی فوج جب پہنچی تھی، خالد بن ولید سے عرض کیا تھا اے خالد بن ولید اگر اجازت دو تو ہم حملہ کریں. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تھا اے مجاہدوں، تم سب ابھی تھکے پیے ہو، تم رک جاؤ، صبح ہونے دو، نماز فجر کے بعد دیکھا جائے گا. مسلمانوں کی فوج وہاں پہ اکٹھا ہوئی تھی. تمام عیسائیوں نے حضرت خالد بن ولید کی فوج کو دیکھا تھا، حضرت خالد بن ولید کی فوج مجاہدوں کو دیکھا تھا. دیکھنے کے بعد صبح وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ مسلمان ہیں، اللہ اکبر، ان کا ایمان اتنا زندہ تھا، وہ اتنے ایمان والے تھے اللہ اکبر کہ ان کو دیکھ کر کے ان کی حالتیں خراب ہو گئی تھی. آج وہ صرف 5000 کی تعداد میں تھے اور قلعے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں رہنے والے لوگ تھے، ان کی فوجیں تھی. لیکن ان 5000 مسلمانوں کو دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ ایسا کرو اس فوج
فوجیوں سے صلح کر لیا جائے، ان مسلمانوں سے صلح کر لیا جائے۔ جب صبح ہوئی نماز فجر کو ادا کیا گیا، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں مسلمانوں، جب رات کی تاریکی آئی تھی، اے قوم مسلم کے نوجوانوں، جب وہ رات کی تاریکی آئی، جب تمام مسلمان عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے اپنے خیموں کے اندر چلے گئے، حضرت خالد بن ولید نے اپنے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہوئے کہ اے میرے غلام چل میرے ساتھ، میں تمام فوجیوں کا مشاہدہ کر لوں، معائنہ کر لوں، ان کا محاسبہ کر لوں کہ دیکھو میری فوجی کیا کر رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے مسلمان فوجیوں کو، اسلام کے مقدس شہزادوں کو دیکھنے کے لیے ہاتھ میں ننگی تلوار لینے کے بعد جب میں چاروں طرف سے چکر لگایا تھا، ان کے جو ہے ان کے پڑاؤ کی طرف گیا، ان کے جو ہے خیمے کے چاروں پیچھے پیچھے جب جا رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ تمام مسلمان سو چکے ہوں گے، کیونکہ یہ مسلمان تھکے پیے ہوئے، یہ مسلمان بہت زیادہ تھکے پیے ہوئے، کیوں نہ ہو مسلمانوں، مسلمان اسلام کے راستے میں نکلے تھے، جو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے نکلے تھے، کیونکہ ان کا چلنا پھرنا بھی عبادت ہے، ان کا سونا جاگنا بھی عبادت ہے، ان کا بات چیت کرنا بھی عبادت ہے، ان کو کچھ ہو جانا چاہتے تھا۔ لیکن خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب میں جو ہے ان کے خیموں کے چاروں طرف چکر لگا رہا تھا رات کی تاریکیوں میں، تو میں نے ان کے خیموں سے کسی خیمے میں قرآن کے پڑھنے کی آواز کو سن رہا تھا، کسی خیمے میں میں حدیث پاک پڑھنے کی تلاوت سن رہا تھا، کسی خیمے میں پرانے زمانے اسلاف کے واقعات کو بیان کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جس خیمے کی طرف گیا تھا وہاں پہ میں نے اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سن رہا تھا، وہیں پہ خالد بن ولید نے کہا تھا اے مسلمانوں، اے اسلام کے مقدس شہزادوں، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت تمہیں تباہ و برباد میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب صبح ہوئی تھی اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اور جب صبح ہوئی حضرت خالد بن ولید کی بارگاہ میں قلعے سے دو عیسائی اپنے ہاتھوں میں سفید جھنڈا لے کر کے نکلے، اور نکلنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد کہا تھا اے مسلمانوں کے چیف کمانڈر، اے مسلمانوں کے سپہ سالار، اے مسلمانوں کے کمانڈر، میں قلعے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، میں صلح کرنے کے لیے آیا ہوں، اس قلعے کو میں تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ایک قلعے کے دروازے سے لے کر کے دوسرے قلعے کے دروازے تک تم نکل جاؤ، جب ایک قلعے کے دروازے سے لے کر کے دوسرے قلعے کے دروازے تک چلے جاؤ گے، یہ قلعہ ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تھا اے عیسائیوں، کہیں اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے میرے ساتھ غداری کی، تم نے اگر مجھے دھوکہ دیا، کہیں ہمارے اوپر تیر تلوار کی بارش کر دی، کہیں ہمارے مسلمانوں کو زخمی کر دیا، تو اے عیسائیوں یہ سن لو، یہ خالد بن ولید کا فرمان ہے، اس قلعے کے اینٹ سے اینٹ بچا دی جائے گی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور دوستو، حضرت خالد بن ولید سے ان عیسائیوں نے صلیب، اپنے صلیب کو ہاتھ میں لے کر قسم کھایا تھا اے خالد بن ولید، ہم اپنے عیسیٰ مسیح کے نام کا قسم کھاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ کوئی مکاری نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کریں گے، اے خالد بن ولید ہم تمہارے اوپر تیر تلوار کی بارش نہ کریں گے۔ خالد بن ولید نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، تو تمام عیسائی قلعے کے اندر آ گئے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے تمام فوجیوں کو اکٹھا کیا۔ اے مسلمانوں، ذرا اپنے کانوں کو حاضر رکھو، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ میرے مصطفیٰ کے عظمت کو بتانا ہے، انہوں نے آ جا کے مسلمانوں کے شان کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارا، اور جب خالد بن ولید نے دنیا کے اندر نبی کے فرمان پہ عمل کیا تو خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب عطا فرما دیا۔ ولید کو سیف اللہ کا لقب دے دیا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تمام فوجیوں کو ساتھ دیا، اسلام کے عالم کو ہاتھ میں لیا، اور آج کے زمانے کا فوج کا کمانڈر ہوتا تو وہ کمانڈر سب سے پیچھے رہا کرتا ہے، لیکن وہ اسلام کے مقدس کمانڈر تھے، اسلام کے مقدس شہزادے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اسلام کے عالم کو لینے کے بعد سب سے پہلے قلعے کے دروازے پہ گئے تھے، اور یہ کہا تھا اے مسلمانوں تمہیں میرے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ خالد بن ولید جب اسلام کے عالم کو لینے کے بعد
قلعے کے اندر قدم کو رکھا تھا، بسم اللہ شریف پڑھا، قدم مبارک کو رکھا، قلعے کے اندر کے معاشرے کو دیکھا تھا، قلعے کے اندر کی حالت کو دیکھا تھا، قلعے کے اندر کے معاملات کو دیکھا تھا، قلعے کے اندر ان کی مکاریوں کو دیکھا تھا۔ خالد بن ولید پلٹ گئے تھے، اور پلٹنے کے بعد جب خالد بن ولید پلٹے تھے، تمام عیسائیوں کی مکاری کو دیکھ کر کے تو میرے حضور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث اعظم